بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمالی مقدونیہ میں جماعت احمدیہ کے تیسرے مرکز کا قیام۔ رپورٹ شاہد احمد بٹ، مربی سلسلہ، البینین ڈیسک، جرمنی۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کے ذریعہ سے حقیقی اسلام کا پیغام دنیا کے ہر ملک و قوم تک پہنچ رہا ہے اور تشنہ روحیں اس چشمہ سے سیراب ہو رہی ہیں۔ جنوب مشرقی یورپ کا ملک شمالی مقدونیہ بھی ان خوش نصیب ممالک میں شامل ہے جہاں احمدیت کا پودا ایک عرصہ سے لگ چکا ہے اور آہستہ آہستہ نشو و نما پا رہا ہے۔ شمالی مقدونیہ بلکان کا ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے جو چاروں طرف سے دوسرے ممالک سے گھرا ہوا ہے۔ یہ ملک 18 ستمبر 1991 کو یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد وجود میں آیا۔ ملک کی سرکاری زبانیں مقدونین اور البینین ہیں۔ مقدونین کا تعلق جنوبی سلاوی زبانوں سے ہے جو سلاوک زبانوں کی 3 شاخوں میں سے ایک ہے اور بلغیرین سے مماثلت رکھتی ہیں۔ تازہ مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی 1.8 بلین ہے، جن میں سے 58.44 سلاوک مقدونین ہیں، جبکہ دوسرا بڑا گروپ 24.3% البانین پر مشتمل ہے۔ ملک کا دارالحکومت سکوپجی ہے، جبکہ دیگر اہم بڑے شہر الگ ترتیب پریلپ، کومونوو، بیٹولا اور ٹیٹووو ہیں۔ جماعت کا قیام اور ترقی۔ شمالی مقدونیہ کے سب سے پہلے احمدی مکرم بایازد ایزینووو کے ہیں، جنہیں 1984 میں جرمنی کے شہر آخن میں بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ اگلے کچھ سالوں میں ان کے رشتہ داروں میں سے بھی کئی افراد نے بیعت کر لی، جن میں سے بعض بعد میں جماعت جرمنی کی طرف سے شمالی مقدونیہ میں بھیجے گئے، تبلیغی وفود کا حصہ رہے اور اس طرح یہاں بیرووو اور پیخووو میں بھی کافی تعداد میں روما قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے احمدیت کو قبول کیا۔ ایک اور قابل ذکر نام مکرم رمضان میمیتی صاحب کا ہے، جنہوں نے 1993 میں جرمنی کے شہر آؤزبرگ میں قبول احمدیت کی توفیق ملی۔ رمضان صاحب کو شمالی مقدونیہ کے پہلے البانین احمدی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ موصوف 1998 میں واپس اپنے وطن تشریف لے آئے۔ ان کا گاؤں اوپاجا شہر کیمونوو کے قریب ہی ہے۔ اسی سال مکرم محمد زکریا خان صاحب بھی چند دن کے لیے تبلیغی سفر پر یہاں تشریف لے آئے اور ایک مقامی ٹی وی چینل پر انہیں جماعت کا پیغام مؤثر انداز میں پیش کرنے کی توفیق ملی، جس کے بعد جماعت کی سخت مخالفت ہوئی اور ہر مسجد میں جماعت کے خلاف جھوٹے اعتراضات اور پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مکرم رمضان میمیتی صاحب کو پولیس نے 3 دن کے لیے حراست میں لے لیا اور بعد میں 27 دن تک روزانہ پولیس کے پاس حاضری دینی پڑی۔ اس طرح موصوف کو راہ مولا میں اسیری کا شرف حاصل ہوا۔ اپریل 1995 سے مختلف مبلغین، واقفین عارضی اور جرمنی میں مقیم مقدونین احمدیوں کے وقتاً فوقتاً یہاں تبلیغی وفود کی صورت میں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے نتیجہ میں مختلف قوموں سے لوگ آہستہ آہستہ جماعت میں شامل ہوتے رہے اور نظام جماعت کا مضبوط حصہ بنتے رہے۔ سال 2009 میں مکرم وسیم احمد سروہ صاحب، مربی سلسلہ بوزنیا کو شمالی مقدونیہ کی زائد ذمہ داری دی گئی اور پھر سال 2013 میں ان کا تقرر
بطور مرکزی مبلغ و صدر جماعت مقدونیہ ہو گیا، اور وہ آج بھی اسی خدمت پر معمور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبے عرصہ سے کی جانے والی کوششوں کے نتیجہ میں بیرووو اور پیخیوو کے شہروں میں بہت سے روما اور ترک نژاد مسلمانوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ ان کی تربیتی ضروریات کے پیش نظر یہاں مراکز کا قیام عمل میں آیا، اور 2020 میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی منظوری سے پیخیوو میں باقاعدہ مشن ہاؤس بھی تعمیر کیا گیا۔ کومانوو میں جماعتی مرکز کا قیام۔ کومانوو میں رمضان میں میتی صاحب کی فیملی 1998 میں واپس آ چکی تھی، اور انہیں باقاعدگی سے جلسہ سالانہ جرمنی، البینیا و کوسووا میں شامل ہونے کی سعادت بھی ملتی رہی۔ ان سالوں کے دوران ان کے بعض رشتہ داروں نے بھی بیعت کر لی، نیز البانین کے علاوہ روما قوم سے بھی بہت سے افراد نے اس شہر میں احمدیت قبول کی، اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں باقاعدہ ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں افراد جماعت نمازوں کے لیے اکٹھے ہو سکیں، تبلیغی و تربیتی مساعی میں تیزی بھی پیدا کی جا سکے۔ اس غرض کے لیے جب منظم طور پر کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلد ایک مکان کرایہ پر مل گیا۔ مالک مکان کو جب جماعت کا تعارف کروایا گیا اور مساعی وغیرہ بتائی گئی تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور بعد میں اپنے دوسرے مسلمان رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود اپنے معاہدہ پر قائم رہا۔ ماہ نومبر میں چابی مل جانے کے بعد ایک کمرے کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا، جہاں قالین کا انتظام کیا گیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ کمرے کا رخ بھی بالکل قبلہ کی جانب ہے۔ احباب جماعت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک بڑا کمرہ مخصوص کیا گیا ہے، جہاں MTA کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اسی کمرے کے دوسرے جانب باورچی خانہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمرہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ مورخہ 11 دسمبر 2022 کو اس سلسلہ میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تاکہ باقاعدہ اس نئے مرکز کا افتتاح کیا جا سکے۔ چنانچہ محترم وسیم احمد سروا صاحب مبلغ سلسلہ و صدر جماعت مقدونیہ کی صدارت میں نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد تقریب کا آغاز ہوا۔ خاکسار نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیات 128 تا 130 کی تلاوت کی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ بعد ازاں مکرم مربی صاحب نے انہی آیات قرآنیہ کی روشنی میں بتایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باقاعدہ دعاؤں سے خانہ کعبہ کی بنیادیں استوار کی تھیں، آج ہم بھی انہی دعاؤں کے ساتھ اس مرکز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعہ اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم احمدی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قبول کرنے کی توفیق ملی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں اسلام کی نشات ثانیہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کے اظہار کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کی تمام تعلیمات کی مکمل پابندی کریں، نیز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی خبر اپنے عزیز و اقربا اور اپنی اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچائیں۔ مربی صاحب نے بتایا کہ علیحدہ مرکز بنانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے احمدی مسلمان ہونے کے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام احمدیت کے عقائد و تعلیمات پر خالص طریق سے عمل پیرا ہو سکیں۔ لہٰذا اب ہمارا فرض ہے کہ جہاں اس مرکز کو آباد کریں
اور نماز باجماعت کا اہتمام کریں، وہیں اپنے ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں اور ان کے سامنے بہترین نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بعد ازاں اجتماعی دعا ہوئی اور سب افراد نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ آخر میں سب نے کھانا تناول کیا اور اس طرح یہ بابرکت تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ اس تقریب میں کل 20 افراد شامل تھے جو شہر کومانوو کے علاوہ پیخیوو، برووو، بیرووو اور دارالحکومت اسکوپجے سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ تقریب میں 3 زیر تبلیغ البانین دوست بھی شامل تھے۔ قارئین الفضل کی خدمت میں دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو شہر کومانوو اور گرد و نواح میں اسلام احمدیت کی ترقی کی بنیاد بنا دے اور افراد جماعت کو اخلاص اور تقوی میں بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نیک روحوں کو بکثرت اس پیغام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔